سامعین ناظرین السلام علیکم آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ ایڈز کے متعلق جو ہم نے پچھلے مضمون میں سروے پیش کیا کہ مختلف علاقوں میں کون سے گروپ ایسے ہیں جس میں ایڈز کی بیماری کے امکانات زیادہ ہیں، اس سروے سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوششیں کس طرف ہونی چاہیے، کن لوگوں کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ ہماری نالج کے حساب سے یہ معلومات ڈاکٹرز کے اندر بھی اور میڈیکل سرکل میں بھی عام کی جانی چاہیے، تاکہ ایسے افراد اگر سامنے آئیں تو فوری طور پر ان کو ایڈ کنٹرول پروگرام کے طرف بھیج کر اور ان کے علاج معالجے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت ملک میں 38,942 افراد ایڈز سے متاثر ہیں، لیکن صرف 22,000 کیسز ہی رپورٹ ہو سکے ہیں۔ لہذا HIV کی روک تھام کے لیے درپیش چیلنجز میں سب سے بڑا چیلنج ان 1 لاکھ سے زائد افراد کی تلاش ہے، تاکہ جلد سے جلد ڈائگنوسس کے بعد انہیں علاج معالجے کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ واضح رہے کہ حکومت پاکستان نے بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے ملک کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں HIV ایڈز یعنی سینٹرز قائم کر رکھے ہیں، جہاں ڈائگنوسس علاج کی سہولتیں مفت فراہم کی جاتی ہیں، تاکہ بروقت ڈائگنوسس یا تشخیص علاج کے ذریعے ایڈز کے مرض کو دوسروں کو منتقل ہونے سے روکا جا سکے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ HIV سے متاثرہ افراد کے ساتھ روا رکھا جانے والا امتیازی سلوک عام افراد کے لیے HIV ٹیسٹ کی ترغیب میں رکاوٹ کا باعث ہے۔ جب تک مروجہ غلط رویوں کا خاتمہ نہیں ہوتا، غیر تشخیص شدہ مریضوں تک رسائی بھی ممکن نہیں ہے۔ نشے کی علت کے شکار افراد کے بحالی مرکز کی تعداد میں بھی فوراً اضافے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ عوام اور لوگوں کے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا، اس لیے ہر لیول پر آواز اٹھانی چاہیے، ہر لیول پہ اس کو انتہائی آگاہی کے ذریعے انتہائی سادہ زبان میں نالج فراہم کر کے ہم لوگوں کے رویوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو یہ اندازہ یہ ظاہر کیا جا سکتا ہے، یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ایڈز اب کنٹرول ہونے والی بیماری ہے، اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کا علاج بھی موجود ہے اور یہ علاج بھی گورنمنٹ کی طرف سے اور ایڈز کنٹرول پروگرام کی طرف سے مفت فراہم کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگاہی اور شعور بیدار کر کے اس موذی مرض کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور نہ کہ اتنی دیر ہو جائے کہ یہ مرض جو ہے ایک وبا کی صورت میں سارے ملک میں پھیل جائے۔